رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف بڑی عقیدت احترام کے ساتھ عقیدت مندان کی جانب سے منائی جاتی ہے، اور آج اسی مناسبت سے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور آپ کی تعلیمات خاص طور پر عوام اہل سنت تک پہنچانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مختصر تذکرہ میں جس کتاب کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ تصنیف اخبار الاخیار، اس میں سے میں کچھ باتیں تذکرہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی اپنی بزرگی اور تبحر علمی کی وجہ سے ہمیشہ عقیدت احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی رہے گی، اور آپ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ اہل بیت میں کامل ولی اور سادات حسنیہ میں بڑی بزرگی کے مالک ہیں۔ نسبی اعتبار سے آپ حضرت عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ قصبہ جیل کی طرف، جسے جیلان یا گیلان بھی کہتے ہیں، آپ کی نسبت ہے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری اور ایک دوسری روایت کے مطابق 471 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک کے ابتدائی 33 سال درس تدریس فتویٰ دینے میں اور 40 سال مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں صرف ہوئے ہیں۔ 90 سال کی عمر پا کر 561 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، 488 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر مبارک محض 18 سال کی تھی، آپ بغداد تشریف لائے۔ اس وقت کے شیوخ، ائمہ، بزرگان دین، محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم کے تذکرے میں بطور خاص یہ پیغام دیا ہے اور ان الفاظ کو استعمال فرمایا ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر شیوخ، ائمہ، بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا آپ نے قصد فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ نے قرآن مجید کو روایت، درایت، تجوید، قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل فرمایا۔ زمانے کے بڑے محدثین، اہل فضل و کمال، مستند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی تحصیل و تکمیل فرمائی، حتیٰ کہ تمام اصولی، فروعی، مذہبی، اختلافی علوم میں علماء بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے علماء سے آپ سبقت لے گئے۔ آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی اور سب نے آپ کو اپنا علم کا مرجع بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آپ کی مقبولیت تامہ عوام اور خواص کے قلوب یعنی ان کے دلوں میں ڈال دی، اور آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ چار دانگ عالم کے تمام فقہاء، علماء اور طلباء، فقراء کی توجہ آپ کے آستانے کی جانب ہو گئی۔ حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گئے۔ عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال اور جلال کا شہرہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و امارت، دلائل خصوصیت اور براہین کرامت آفتاب نصف النہار سے زیادہ واضح طور پر ظاہر فرمائے۔ بخشش کے خزانوں کی کنجیاں اور تصرفات وجود کی لگامیں آپ کے قبضہ اقتدار و دست اختیار کے سپرد فرمائیں۔ تمام مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت
اور ہیبت کے سامنے سر نگو کر دیا۔ اس وقت کے تمام اولیاء کو آپ کے سائے قدم اور دائرہ حکم میں دے دیا گیا، کیونکہ آپ من جانب اللہ اسی پر معمور تھے، جیسا کہ خود پیران پیر فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور تمام اولیاء وقت حاضر، غائب، قریب، بعید، ظاہر، باطن، سب کے سب آپ کے مطیع فرما بردار اس وجہ سے ہو گئے کہ انہیں راندہ درگاہ ہونے کا خوف اور زیادتی مراتب کا شوق اس پر مجبور کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کی ذات گرامی، قطب وقت، سلطان الوجود، امام الصدیقین، حجت العارفین، روح معرفت، قلب حقیقت، خلیفۃ اللہ فی الارض، وارث کتاب، نائب رسول، سلطان الطریق اور متصرف فی الوجود تھی، رضی اللہ تعالی عنہ وعن جمیع الاولیاء۔ محترم حاضرین کرام، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مختصر سے تذکرے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذات گرامی اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی شخصیت کا ایک خاکہ آپ کے ذہنوں میں بن گیا ہوگا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فضل و کمال والے تھے، اللہ نے آپ کو کیا عظمت اور کیا شان اور کیا فضیلت عطا فرمائی تھی۔ شیخ محقق کے اس تذکرے میں سے جو میں نے مختصر سا ہی حصہ ابتدائی طور پر آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے کیا عظمت اور کیا شان جو ہے اس زمین پر عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں پر مجھے ایک فارسی کا شعر بھی ذہن میں آ رہا ہے، کسی نے آپ کی عظمت اور شان کے اظہار میں کیا خوب ارشاد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تذکرے کی مناسبت سے یہ احوال بھی مجھے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے آپ کی ذات کے حوالے سے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ بالکل مختصر سے الفاظ کہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ کو جماعت انبیاء میں جو شان عطا فرمائی ہے، اللہ رب کریم نے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت اولیاء میں وہی عظمت اور وہی شان سے سرفراز فرمایا ہے۔ آئیے تعلیمات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تاکہ جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر کے ہم اپنے قلوب کو ہم روشن کر رہے ہیں اور اپنے قلب کا تصفیہ ہم کر رہے ہیں، نفس کا تزکیہ اور قلب کا تحلیہ ہم آپ کے تذکرے سے کر رہے ہیں، ذرا ہم آپ کے تعلیمات کی طرف بھی چلتے ہیں اور غوث اعظم کی جو توجہات عقیدت مندوں کی طرف ہے، جو نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں اور جو محنتیں آپ نے فرمائی ہیں، خانقاہ قادریہ بغداد میں بیٹھ کر آپ نے جو مشن اور جو آپ نے تصوف کی جو روشنی کو جو دور دور تک پھیلائی ہے، آئیے ہم اس میں سے بھی کچھ چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اس فتح الربانی کا ترجمہ فیوز غوث یزدانی سے کچھ باتیں جو ہے آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں اور تمہارے درمیان میں امانت چلی گئی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت مہربانی ختم ہو گئی ہے۔ شریعت محمدی کے احکام تمہارے پاس امانت تھے جن کو تم نے چھوڑ دیا، ان سب میں تم خیانت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیاد شریف ہم بڑے ہی شان کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، مانتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں، اور دوسروں کو ہم اس کی طرف ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ ذرا تعلیمات کی طرف بھی آپ نظر ڈالیے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے کہ شریعت محمدی کے احکام تمہارے پاس امانت تھے، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ تم نے اس امانت کو چھوڑ دیا، ان سب میں تم خیانت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پیران پیر، تجھ پر افسوس ہے کہ اگر تو اس امانت کو ضروری نہ سمجھے گا تو عین قریب تیری آنکھوں میں پانی اتر آئے گا، یعنی وقت آئے گا کہ تجھے رونا پڑے گا، تیرے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جائیں گے، یعنی بندہ بے حس ہو جائے گا اور وہ بے حرکت ہو جائے گا اور اس کے جسم کے اندر نہ کوئی حرکت باقی رہے گی۔ جب اس وقت کیا کرے گا بندہ؟
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے بند کر دے گا، اللہ اکبر، اور مخلوق کے دلوں میں تیرے لیے سختی ڈال دے گا، اور وہ جو تجھ پر احسانات کرتے ہیں ان کو روک دے گا۔ اپنے سروں کی اپنے خدا کے ساتھ حفاظت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، پس اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ تجھے تمہاری جائے امن اور عافیت کی جگہ سے پکڑے گا، اس سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ بندہ جو ہے جس سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے محفوظ مقام ہے، میرے لیے آرام کا مقام ہے، میں یہاں ہوں تو اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں کوئی مصیبت کا سامان نہیں ہے، یہاں راحت ہی راحت ہے، ہمارے لیے نرم نرم بستر ہے، ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے، اور سب کچھ ہے، آسائش ہے، آرائش ہے، کھانے کے لیے سب کچھ، تمام خادمین موجود ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں بس امن میں ہوں، محفوظ ہوں، لیکن حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ وہ تجھے تمہاری جائے امن اور عافیت کی جگہ سے پکڑے گا، اس سے ڈرو۔ گویا کہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی ترجمانی فرما رہے ہیں اور اس طرف آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی اگر بند کر لو تو موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر دبوچ لے گی۔ جب وقت آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ ایسی پکڑ ہے کہ تم جس کو جائے امن سمجھ رہے ہو، جس کو تم عافیت کی جگہ سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری وہیں سے پکڑ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجھے تمہاری جائے امن اور عافیت کی جگہ سے پکڑے گا، اس سے ڈرو، بس وہی زمین و آسمان کا معبود ہے، اس کی نعمتوں کی شکر کے ساتھ حفاظت کیا کرو۔ نعمتیں کتنی مل رہی ہے، کتنے شکر بجا لا رہے ہیں، اس کے حکم اور ممانعت کا سننے اور ماننے کے ساتھ استقبال کرو، صرف سن کر خاموش نہ رہو بلکہ اس کا استقبال کرو۔ محتاجی اگر تم پر اللہ کی طرف سے ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں صبر سے تم اس کا مقابلہ کرو، صبر سے اس کا مقابلہ کرو۔ خوشحالی کا اگر اللہ کی طرف سے تم پر خوشحالی اگر نازل کی گئی ہے تو خوشحالی کا شکر کے ساتھ استقبال کرو، شکر کے ساتھ اس سے گزارا کرو، اور وہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی انبیاء، مرسلین علیہ السلام، صلحاء، عابدین، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور مصائب اور آلام پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تم گناہوں کے دسترخوان سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، مت بیٹھو اس جگہ پر جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں، مت بیٹھو اس مقام پر جہاں پر جو ہے غلط کام ہو رہے ہیں، تم گناہوں کے دسترخوان سے کھڑے ہو جاؤ، اطاعت الہی کے دسترخوان سے کھایا کرو، اطاعت الہی فرما برداری کے دسترخوان سے کھانا کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس کی فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کرو، حدود خدا بندی کی حفاظت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت کا نزول ہو تو اس وقت تم شکر ادا کرو اس چیز کا۔ جب تنگدستی آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے نفسوں سے جھگڑا کرو، خواہشات کو دبایا کرو، نفسوں سے جھگڑا کرو۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے حساب اور مہربانیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں یاد کیا کرو۔ کیا تم جاگو گے نہیں؟ کب تک یہ تمہاری نیند رہے گی؟ کب تک تم حالت نیند میں رہو گے؟ جہالت اور باطل نفس اور خواہشات کے ساتھ قیام اور عادت کی پیروی تم کب تک کرتے رہو گے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کی مطابعت سے ادب سیکھو۔ کیوں کہ عادت کا چھوڑ دینا عبادت ہے۔ ادب سیکھو، قرآن و حدیث کے احکام سے درس لے کر تم اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ اب میں یہاں پر رک رہا ہوں، رک کر میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو حضور غوث اعظم کی نیاز کو مانتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں، غوث اعظم کو چاہتے بھی ہیں، اور ان کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں پر لگاتے بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں کس کے لیے تھی؟ نصیحتیں ہم نے صرف نیاز کو تھام لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے۔ میرا آپ کو بار بار اس چیز کو دہرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف نیاز پیرانے پیر کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عقیدت کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔
اس سے نکلیے. آپ نیاز بھی کرتے رہیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ جتنا چاہے کرتے رہیے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو تعلیمات کی طرف ہم کب آئیں گے، غوث اعظم کی مشن کی طرف کم آئیں گے. ارے بھائی 11ویں منانے والے اگر مشن غوث اعظم پر نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ کیا مخالفین سے ہم توقع کریں گے وہ غوث اعظم کی مشن کو پورا کریں گے؟ اور مخالف اہل سنت سے کیا ہم امید لگائے بیٹھیں گے کہ وہ غوث اعظم کی مشن کو آگے لے کر بڑھے گا؟ دیکھیے، دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں، میں ان سے یہ ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں، تمام عقیدت مندان غوث اعظم پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غوث اعظم کی نصیحتوں کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے صبح و شام گزارنے کی کوشش کریں. غوث اعظم آگے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو لوگوں کے ساتھ اندھے پن، جہالت، خواب اور غفلت کے ساتھ میل جول مت رکھ. لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ لیکن غفلت والا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بصیرت، علم و بیداری کے ساتھ میل جول رکھ. جب تو ان کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے تو بھی ان کا ساتھ دے، اور جب تو ان کو قابل نفرت برے کام اور خلاف شرع دیکھے تو ان کا ساتھ نہ دے اور تو خود بھی ان سے بچا کر. جناب آج سوسائٹی میں یا تو آپ کو اچھے لوگ ملیں گے یا تو آپ کو برے لوگ ملیں گے. اب بتائیے گا کہ ہم کس طرف ہیں؟ جتنے اچھے کام ہوتے ہیں کیا آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا اس نیکی کو آپ پروموٹ کرتے ہیں؟ کیا اس اچھائی کو آپ مضبوط کرتے ہیں؟ یا آپ ان پر اعتراض کرتے ہیں یا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو دوسری طرف برائی کے کام بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم برائی کو بڑھاوا نہیں دے رہے ہیں تو ہم برائی کو روک بھی تو نہیں رہے ہیں نا. روکنا چاہیے. غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جب تو برے کام دیکھ، قابل نفرت کام دیکھ، خلاف شرع دیکھ تو ان کا ساتھ مت دے، تو ان سے بچا کر اور ان کو برے کام کرنے سے منع کر. اور لازمی سی بات ہے، یہ جو غوث اعظم کی جو نصیحت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بزرگان دین کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، کوئی جو روحانیات سے محروم ہے، جو بزرگان دین کے تذکروں سے دور ہے، وہ شاید کہہ سکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ جو خاص طور پر آپ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ذکر کر رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ کوئی قرآن کا مفہوم بتا سکتے تھے، قرآن کی تفسیر بتا سکتے تھے، حدیثوں کے بارے میں بات کر سکتے تھے. تو کچھ لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو اللہ والوں کے تذکرے کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ کوئی قرآن کی آیت کا ذکر کر دے یا حدیث کی بات بتا دے. جناب ہم قرآن کی بھی بات کرتے ہیں، حدیث کی بھی بات کرتے ہیں، صرف بات نہیں کرتے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ جو اللہ والوں کی جو نصیحتیں جس کو آپ قرآن اور حدیث سے الگ کر رہے ہیں، ان کی نصیحتیں قرآن اور حدیث سے الگ نہیں ہیں. بزرگان دین کی نصیحتیں، ان کی تعلیمات تو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے. یہ بزرگان دین تو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ غوث اعظم کی جو نصیحتیں تھیں، جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اس آیت کی ترجمانی غوث اعظم نے کس انداز سے فرمائی ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ غوث اعظم نے کیا کہا کہ جب تو ان کو لوگوں کو اچھے کام کرتا ہوا دیکھ تو ان اچھے لوگوں کا ساتھ دے، اور جب تو ان کو قابل نفرت برے کام اور خلاف شرع دیکھے تو ان کا ساتھ نہ دے، ان سے بچا کر اور ان کو برے کام کرنے سے منع کر. یہ جو آپ کی نصیحت ہے، جب نصیحت پڑھتے ہیں تو قرآن دیکھیے، ان کی نصیحت یہاں پر پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، یہاں پر ان کی نصیحت پڑھی جا رہی ہے، ذہنوں میں قرآن کا تصور آ رہا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ان کی باتیں ایسی ہیں، ان کی باتیں جب پڑھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے تو ان کی باتیں سن کر، ان کی باتیں پڑھ کر قرآن کا تصور دلوں میں، ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ الگ کہا ہے، یہ اللہ والے تو بندوں کو قرآن سے جوڑتے ہیں اور حدیث رسول سے جوڑتے ہیں. اللہ اللہ. حضرات اسی طریقے سے آگے دیکھیے،
اب یہاں پر میں رک کر میں آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، غوث اعظم نے نصیحت فرمائی ہے، یہ مشن ہم آپ کے میرے حوالے فرمایا ہے کہ بھائی معاشرے میں جب اچھے کام ہو تو ہم کو چاہیے کہ اچھے کاموں کا ساتھ دیں۔ کتنے لوگ اچھے کاموں کا ساتھ دیتے جناب؟ بولیے۔ اب ہم اگر یہ کہیں تو ہماری قوم کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ بھائی ہماری قوم اچھائی کا ساتھ دے نہ دے، کسی کو آگے بڑھائے نہ بڑھائے، پھر بھائی کرتے کیا ہو آپ لوگ؟ تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں کہ یہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کسی کو جب دیکھتے ہیں کہ اچھا کام ہوتا ہے تو ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور خود کرتے کچھ نہیں ہے، اور صرف لوگوں کو جو ہے نا، اگر کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے تو بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے، ایسا کرنا تھا، ویسا کیوں کر رہے، ایسا کرنا تھا، جبکہ ان کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو جو ہے نا کوئی ان کے پاس نہ کوئی خدمت ہے، نہ کوئی ان کے کارنامے ہیں۔ کارنامے تو چھوڑیے جناب، کوئی خدمت بھی ہم کو ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھائی کسی کی بھی طرف سے ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہر اچھے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو اگر اچھا بول رہے ہیں، تم کامل اچھے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اچھائیوں کا تم جو ہے نا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم جو کریں گے وہی اچھا، دوسرے جو اچھا کریں گے وہ اچھا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے، اس سے نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برے کام، غلط کام، تو جناب جب بات آتی ہے نازک مسائل کی، حساس مسائل کی، تو لوگ مخصوص لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں صاحب اٹھے تو بھئی آپ جو ہم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا وہ برائی کے خلاف آواز اٹھانا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ تو یہ بولیے اس برائی کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، سماج سے اس برائی کو دور کرنے کے لیے آپ بھی کچھ نہ کچھ کیجئے، ایسا بولیے۔ ہم جو ہے نا صرف جو ہے نا جب نرم نرم باتیں ہوں گی، غیر حساس قسم کے باتیں ہوں گے تو وہاں پر خوب سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، حساس نوعیت کی بات آئیں گی تو ہم جو ہے نا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے جناب یہ ایمان کی حرارت باقی کہاں رہی ہے؟ بولیے آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال یہ تو ہے ہمارے معاشرے کی صورتحال۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہے، لیکن ہم کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں عوام سے میں بطور خاص میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر آگے حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے برے کام کرنے سے منع کر، پھر فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تم پر جو ذمہ داری ہے تم اس ذمہ داری کو پورا کرو، اس کے لیے بیدار ہو جانے کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، اور تم مسجدوں کے ساتھ چمٹے رہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہو، کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر آسمان سے آگ نازل ہو تو اس سے کوئی نجات نہ پائے گا سوائے اہل مساجد کے۔ تو مساجد کی خدمت کیا کرو، اس سے چمٹا کرو، اپنی جبینوں سے سجدوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کیا کرو، اور تم نماز کی پابندی کیا کرو۔ نیاز پیرانے پیر کے ماننے والوں، غوث پاک فرماتے ہیں جب تم نمازوں کے ادا کرنے میں سستی کرو گے تو تمہاری نمازیں اللہ تبارک و تعالی سے منقطع ہو جائے گی، تمہارا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز میں سستی مت کرو، کاہلی مت کرو۔ پھر حضور پیران پیر فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے تو کس قدر تعویلیں کرتا ہے، رخصتیں تلاش کرتا ہے، اس لیے تعویل کرنے والا دھوکے باز ہوتا ہے۔ کاش جب ہم صرف عزیمت پر عمل کریں اور ہم اجماع کے ساتھ وابستہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات پائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی پابندی کرنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے، اور کیا کہا کہ نماز میں اگر یہ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں پیر نبی نے فرمایا ہے الفتح الربانی میں کہ جو لوگ سستی کاہلی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، ادا کرتے ہی نہیں ہے، تو پھر بتائیے کہ ان کا تعلق رہا، کچھ بچا کیا؟
بنیاد ہی نہیں رہی وہاں پر۔ تو اس سے اندازہ کریے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت کی طرف، شریعت کے احکام کی فرمانبرداری کی طرف کتنی جو ہے توجہ دلا رہے ہیں اور کتنا اس پر زور دے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی طریقے سے آپ دیکھیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کی پکار کے حوالے سے، علم بھی پکارتا ہے بندوں کو، ہر فرد کو علم پکارتا ہے۔ فرماتے ہیں پیران پیر، اے اللہ کے بندے، تجھے تیرا علم پکارتا ہے، اگر تو نے مجھ پر عمل نہ کیا تو میں تجھ پر حجت ہوں، اور اگر تو نے عمل کیا تو تیرے واسطے حجت ہوں۔ یعنی تیرے واسطے حجت یعنی ایسا میں گواہ ہوں اور ایسی دلیل ہوں تیرے لیے جو تجھے فائدہ پہنچانے والی ہے، اور تیرے اوپر حجت یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نقصان پہنچائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، بس اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علم کے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے، محنت ہی باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تیرے علم کا شفاعت کرنا چلا جاتا ہے، تیری حاجتوں کے وقت اس کا تیرے پاس آنا بند ہو جاتا ہے، علم کا مغز رخصت ہو جاتا ہے اور چھلکا ہی باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ علم کا مغز عمل ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے تمام اقوال پر تو عمل کر، اور جب تو نبی کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے گا تو تیرا دل اور باطن جو ہے پھر استقبال کرے گا، اور علم ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے۔ تیرا علم تجھے پکارتا ہے لیکن تو اس کی سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ تیرا دل ہی نہیں ہے۔ اللہ حاضرین محترم، دل کس کے پاس نہیں ہوتا؟ دل تو سب کے پاس ہوتا ہے نا، لیکن پھر پیرانے پیر نے کیا کہا کہ تو اگر علم کی پکار کو نہیں سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس دل ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہاں پر شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے غوث اعظم کی اس نصیحت کی روشنی میں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے؟ اگر زندہ دلی انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کی نظروں میں شاید وہ زندہ انسان ہو، لیکن خدا اور رسول کے پاس وہ ایک سمجھیے چلتا پھرتا ایک اسٹیچو ہے، اس کے علاوہ اور کیا اس کی حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ احساس ہی جب باقی نہ رہا، اچھے برے کی تمیز نہیں رہی، تو پھر جو ہے نا آپ کے پاس دل کہاں رہا؟ جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کا احساس بھی باقی ہوتا ہے، جب احساس چلا جاتا ہے نا پھر وہ اس کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگو، اے بندے، تو علم کی آواز کو دل و باطن سے سن اور اس کا کہا مان، تو اسی سے نفع حاصل کر سکتا ہے، اور وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تو تجھے اس کے قریب کر دے گا جو علم کو اتارنے والا ہے، اور جب تو اس حکم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے تو تیرے اوپر دوسرے علوم کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ابتدائی طور پر بندہ اگر عمل کی طرف آ جائے گا تو اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی معلومات، بیسک معلومات، بنیادی معلومات جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو غوث پاک فرماتے ہیں تو عمل کرنا شروع کر، تیرے لیے علوم کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے دو چشمے حاصل ہو جائیں گے، تو تیرا دل حکم اور علم ظاہر و باطن سے پر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تیرے اوپر اس نعمت کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی کہ تو اس سے اپنے بھائیوں اور مریدوں کی غمخواری کرے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ ہے علم کا پھیلانا اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو عادین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، معلومات کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو کم از کم ضرورت کی حد تک جو معلومات ہونی چاہیے، ضرورت کے تک جو علم ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہم لوگوں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ بولیے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی پکار کو سنیں۔ علم پکار رہا ہے ہر ایک کو، لیکن سن نہیں رہا۔ جس کو علم کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔
اسی طریقے سے غوث پاک آگے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، جس شخص نے صبر کیا اس نے قدرت حاصل کی اور وہ صاحب قدر ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اپنے کسب کے ذریعے سیکھ، محنت کے ذریعے سیکھ، دین فروشی کر کے نہ کھا، کما اور کھا، اس سے دوسروں کو بھی غمخواری کر۔ مسلمانوں کی کمائی صدیقین کے طبق ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، ان کے کسب، محنت، مزدوری تو صرف فقراء و مساکین کی غرض سے ہے، وہ مخلوق کو ہمیشہ راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، الناس عیال اللہ، آگے مزید یہ حدیث ہے کہ یعنی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام لوگ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہیں، اور یعنی کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کی عیال کو، اللہ کے کنبے کو زیادہ نفع پہنچانے والا۔ تو اب حاضرین محترم، یہاں پر آپ دیکھیے، مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کیسے مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، کیسے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے، بحیثیت مخلوق، یہ گونگے، بہرے اور اندھے، کس معنی میں؟ جب ان کے دل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ غیر کا کلام سنتے ہی نہیں اور نہ ہی غیر کو دیکھتے ہیں، اور ان کو قرب خداوندی سے شدت کا رونا آتا ہے، اور ہیبت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور محبت خداوندی ان کے پاس ان کو محبوب کے پاس مقید کر دیتی ہے۔ محبت خداوندی ان کو محبوب کے پاس مقید کر لیتی ہے، اللہ کی محبت کیا کرتی ہے؟ ان کو اللہ کی قید میں کر دیتی ہے۔ پس وہ جلال و جمال کے درمیان میں رہتے ہیں اور وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے، ان کے لیے صرف سامنے کا رخ ہے، جس کے بغیر پیچھے انسان، جنات، فرشتے، تمام مخلوقات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ان کے حکم اور علم کے خادم بن جاتے ہیں۔ فضل خداوندی ان کو غذا دیتا ہے اور ان کو سیراب کرتا ہے، اور وہ اس کے فضل کا کھانا کھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اس کے انس کے شربت سے سیراب ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کلام خداوندی سننے کا ایسا شغل ہے کہ وہ دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ ہم کلامی ہو رہی ہے تو ایسا مصروف ہیں کہ ان کو ادھر توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ مردان خدا ایک میدان جنگل میں ہے اور مخلوق دوسرے میدان جنگل میں ہے۔ وہ مردان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر مخلوق کو احکام خداوندی کا حکم دیتے ہیں، ممنوعات خداوندی سے روکتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی وارث ہیں، یہی لوگ۔ اور ان مردان خدا کا کام مخلوق کو خالق کے دروازے کی طرف لے کر چلنا ہے، اور یہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر دیتے ہیں، تمام چیزوں کو ان کے مقاموں پر لا کر رکھ دیتے ہیں، اور ہر صاحب فضل کو اس کا حصہ فضل دیتے رہتے ہیں، اور وہ دوسروں کے حقوق نہیں لیتے اور نہ ہی اپنے نفس اور طبیعت کے لیے قبضہ کرتے ہیں، اور ان کی محبت، دوستی، دشمنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور یہ سر تاپا عشق خداوندی میں محو رہتے ہیں، کسی غیر کا ان میں حصہ ہی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جس کو یہ تمام خوبیاں مل گئیں اس کو مکمل صحت اور نجات و کامیابی حاصل ہو گئی۔ زمین و آسمان، جنات، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور تمام اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے غوث اعظم کی اس نصیحت کی روشنی میں حاضرین محترم، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے جو حضور کی حدیث بھی ہے کہ لوگوں، جو حضور نے فرمایا حدیث مبارک میں کہ دیکھو، کسی سے محبت بھی کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ محبت کا پیمانہ رضا الہی ہونا چاہیے، دولت نہیں، جاہ نہیں، جلال نہیں، منصب نہیں۔ لیکن آج کی جو تعلقات ہے، یہ دنیا جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور یہ جو آج کی چمک دمک میں انسان جو ڈوب چکا ہے،
اس میں جو گم ہو چکا ہے، اس کا یہ اثر انسان کے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ آج جو تعلقات ہے، دوستی ہے، یاری ہے، کوئی کسی سے دولت کی بنیاد پر جو ہے نا تعلق کو بچا کر رکھا ہوا ہے، کوئی کسی کے منصب کی خاطر، کوئی کسی سے اپنی کوئی غرض کسی سے کوئی رکھ کر اپنے تعلقات کو جو ہے نا آگے لے کر چل رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ جبکہ حدیث میں جو آیا ہے اور اس کی روشنی میں جو اولیاء کاملین نے بالخصوص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مجھ کو فرمایا ہے، وہ یہی فرمایا ہے کہ کسی سے محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ اور اس کی رسول کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں ایک بات میں ضروری عرض کرنا چاہوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو پہلے اسلام لا، اس کے بعد اس پر عمل کر، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر، ورنہ تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنے اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، ہم کو سچی توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ اس وقت تک ہماری سچی توبہ نہیں ہو سکتی جب کہ ہماری توبہ میں اخلاص نہ ہو، ہمارے عمل میں اخلاص نہ ہو، ہماری عبادتوں میں اخلاص نہ ہو، ہماری نیکیوں میں اخلاص نہ ہو۔ کوئی بھی کام، اچھا کام جو آج ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ ہو، مسجد کا تعاون ہی کیوں نہ ہو، مدرسوں کا تعاون ہی کیوں نہ ہو، کسی یتیم پر ہاتھ رکھنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام آپ لے لیں، گھر کی کوئی اچھی چیز ہو، باہر کی کوئی اچھی چیز ہو، جو کچھ بھی آج ہم لوگوں کے ساتھ جب کوئی بھی ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہر اچھے عمل میں، عبادت میں، نیکی میں، اگر ہمارے تمام ان خوبیوں میں، اعمال میں اگر اخلاص شامل نہ ہو تو ہماری کوئی نیکی ہماری قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ضروری ہے کہ ہم کو سچی توبہ کے لیے ہم اپنی اس توبہ میں بھی اخلاص ہم اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ کیا ہوگا، محرومی ہمارا مقدر بنے گی، اور ایسی گمراہی کے اندھیرے میں انسانیت بھٹکتی رہے گی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔